سورہ حج آیت نمبر 5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلی 4 آیتوں میں دیکھا کہ قیامت کو بہت فوکس کیا گیا، اور جب ہم پچھلی آیت کو دیکھتے ہیں تو جو خاص چیز سمجھنے کی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جھگڑے ڈالتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں سرکش شیطان کی۔ اب جب دین کے معاملے کی ہی بات آ رہی تھی کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور جھگڑے میں اتباع شیطان کی کرتے ہیں، یعنی جو بات قرآن سے کانٹریڈکٹ کرے تو گویا وہ شیطان کی بات ہوئی۔ جب بھی کوئی ہم ایک ایسا نظریہ رکھتے ہیں جو کہ دین ہو اور اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بھی ہم کوئی دین کے ناطے سے اللہ رسول پہ کوئی بھی بات کرتے ہیں دین کے ناطے سے، اور وہ قرآن کے اگینسٹ ہو، اس کو کانٹریڈکٹ کر رہی ہوں یا دین کو ایکسپینڈ کر رہی ہوں، تو گویا وہ ایک شیطانیت ہے۔ یہ کلیئر آپ دیکھ لیں، آیت نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ بات اللہ کے بارے میں جھگڑا ڈالنے کی ہو رہی ہے۔ ہمارے کھانے پینے کے معاملے میں، گھومنے پھرنے کے معاملے میں، پہننے اوڑھنے کے معاملے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ کی بات ہو رہی ہے کہ جو جھگڑے ڈالتا ہے، بحث و مباحثے کرتا ہے فی اللہ، اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے، یعنی کوئی اوتھینٹسٹی اس کے پاس نہیں ہوتی، کوئی سورس نہیں ہوتی، لیکن جھگڑے یہ ڈالتا ہے کہ یہ نبی سے ثابت ہے، یہ اللہ سے ثابت ہے، یہ دین سے ثابت ہے، تو گویا وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میں نے لکھ دیا ہے یہ بات کہ جو اسے دوست رکھے گا، یعنی قرآن کے الہامی کتاب کے علاوہ دوسری باتوں کو دین سمجھتے ہوئے فضول بحث و مباحثے کرے گا، تو یعنی شیطان کو دوست بنا رہا ہے، بیکار کی سائیڈ لے رہا ہے، غلط لوگوں کی سفارشیں کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اسے دوست بنائے گا بس بے شک بھی نہ کرنا کہ وہ گمراہ ہو چکا ہے، کہ اللہ اسے گمراہ کر دیں گے اور اللہ اسے جہنم کے عذاب کی طرف کا راستہ دکھائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی کتاب پر جمے رہنے والا، علم حاصل کرنے والا بنائے، کہ ہم جو بات کریں اللہ کی کتاب کے مطابق کریں، اور خاص کر کے جب نبیوں کا تعلق آتا ہے، ہم ان کے نام سے حدیثیں پیش کرتے ہیں، تو ہمیں ضرور یہ احساس اور یہ علم ہونا چاہیے کہ کتنی باتیں قرآن کے خلاف تو نہیں ہو رہی، تو یقیناً وہ نبی کا قول ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں آیت نمبر 5 میں جو ہمیں بتایا گیا، یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے مخاطب اللہ ہو رہے ہیں، صرف یا ایھا الذین آمنوا یا ایمان والوں سے مخاطب نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، یونیورسل لیول پر، کہ ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم شک میں، من البعث، بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، قیامت کا دن۔ پچھلا جو سارا قیامت کا دن چل رہا تھا سورہ حج میں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم شک میں ہو اس قیامت کے دن سے، اس جی اٹھنے کے دن سے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیسے عقل پر بلاتے ہوئے بتاتے ہیں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بس بے شک پیدا کیا ہے ہم نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کرائیٹیریا اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور کس طرح سے اگزامپل دینا یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، نہیں تو ہمیں نہیں سوچتی یہ بات کہ اگر کوئی جی اٹھنے سے شک کرتا ہو تو ہم انسان کی پیدائش پر فوکس کرائیں۔ یعنی اللہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جسے جی اٹھنے کے بارے میں شک ہو تو اسے اس کی پیدائش کے بارے میں بتاؤ، کہ شاید اسے احساس ہو کہ وہ اس دنیا میں کیسے آ گیا، جبکہ وہ کچھ سالوں پہلے اپنی عمر سے پہلے کہیں موجود نہیں تھا۔
ایک وقت تھا جب اس کے ماں باپ بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھے. تو دیکھیں یہ اللہ ہمیں اگزامپل دینا سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے قیامت کے بلیف کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو اپنی پیدائش کی طرف غور کرنا ہے، جس سے آپ کو احساس جاگے گا کہ ہاں میں پہلے بھی موجود نہیں تھا، مجھے اللہ نے اس دنیا میں کیسے لے آئے، کس ناطے لے آئے. تو اب قیامت کے دن بھی مجھے اللہ اٹھا دیں تو کون سی ایسی تو انتہائی حیرت کی بات ہے. یعنی انسان کی حیرت کم ہو جاتی ہے کہ ہاں صحیح ہے، جب میں اس دنیا میں آ گیا جبکہ میں نہیں موجود تھا تو اللہ چاہیں گے تو مجھے وہاں بھی اٹھا لیں گے. اللہ نے یہاں مجھے ماں کے پیٹ سے نکالا، وہاں اللہ تعالیٰ مجھے زمین سے ایک کس عمر میں اٹھائیں گے یہ اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو، یعنی حیرت میں ہو، تمہیں ایمان نہیں ہے، تو تم اپنے آپ کو دیکھو کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر اس جمے ہوئے خون کو اللہ نے ایک بوٹی کی یعنی تھک ایک گوشت کی شکل دی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کچھ خون کے لوتھڑے کو جو بوٹی کی شکل ملتی ہے، گوشت کی شکل ملتی ہے، اس کی کچھ شکل بنا دی جاتی ہے مخلقہ، یعنی اس کو تخلیق کر دیا جاتا ہے، اسے شکل دے دی جاتی ہے. وغیر مخلقہ، اور کچھ کو تو اللہ تعالی اس خون کے لوتھڑے کے بعد گوشت بنانے کے بعد کوئی شکل دیتے ہی نہیں ہیں. اور یہ سب کیوں ہے، سارے پروسیس کیوں اللہ ہمیں دنیا میں بتاتے ہیں؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم واضح کریں، بیان کر دیں تمہارے لیے اپنی قدرت، اپنی حکمت، کہ تم دیکھ سکو کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہارے پیٹ میں اگر نطفہ جمع ہوا خون بھی بن جائے، جمع ہوا خون اگر گوشت کی بھی شکل اختیار کر لے تو آگے پھر اللہ ہی ہیں، نہ کہ سورج گرہن اور چاند گرہن سے تمہارے بچے کو کوئی فرق پڑے گا. لیکن یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو بچے کی شکل میں نکالتے ہیں اور کس کو وہ فقط گوشت کی ایک شکل میں نکالتے ہیں جو کہ بچہ نہیں ہوتا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کا مس کیریج ہو گیا یا اسے ایک لوتھڑا پیدا ہوا. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پھر شکل دیتے ہیں اور کچھ کو اللہ شکل دیتے ہی نہیں ہیں. اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہراتے ہیں اس بچے کو، اس نطفے کو، فی الارحام، پیٹوں میں، ارحام میں، رحم میں، ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں، ما نشاء، جو جیسے ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت. اب آپ دیکھیں کہ یہ مقرر مدت بھی باقاعدہ ایک سارٹ آؤٹ ہوئی ایک اسپیسیفک کچھ ٹائم لمٹ ہے. آپ دیکھیں گے کہ 3 مہینے میں بچہ کسی کو نہیں ہوتا، کم سے کم بھی 6 مہینے والا بچہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک وقت مقرر پر تعین کیا تو اتنی نالج ہم سب کو دی، اور ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ پروسیس کس طرح سے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جس کو ہم چاہتے ہیں، لیکن ایک مقرر وقت تک یہ پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے. جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون سے بھی انسان کو تخلیق کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی پیدائش مٹی سے ڈائریکٹ ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اور ہم سب کی پیدائش ماں باپ کے ریلیشن سے، ماں کے پیٹ سے ہوئی، مقرر مدت تک ہوئی. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچے کی شکل میں. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم جو بچے کے بعد
تاکہ تم پہنچ سکو اپنی جوانی کو. یعنی یہ تمام چیزیں وہی قیامت سے کیسے بلونگ کریں گے کہ تم جب جوان ہوتے ہو، تمہارے اندر جب سینس آتا ہے تو تمہیں الہامی کتاب اور رسولوں کے بارے میں اور تمہارے اپنے پیدائش کے مقصد کے بارے میں اللہ کی کتاب بتاتی ہے. اگر اللہ کی کتاب نہ بتاتی تو تم ٹھوکریں کھاتے پھرتے، بغیر لنگر کی ایک شپ، ایک جہاز ہو جاتے جو ہر دیوار سے، ہر کنارے سے ٹکراتا پھرتا. اللہ نے تمہیں ایک لنگر دیا، اللہ نے تمہیں اسٹیبلٹی دی، اور اتنی اسٹیبلٹی انسان کے اندر ایک ٹیکسٹ جو کہ الہامی کتاب کی صورت میں اللہ محفوظ رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے آتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے اللہ کے ریلیشن کو بالکل کمزور نہیں ہونے دیتے، اور آپ کو اپنے اکیلے پن کا احساس کبھی بھی نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، وہ رب عرش کریم وہ میرے ساتھ ہے، اور وہ اللہ ہیں جو کہ تمام اتھارٹی کے مالک ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کی کتاب یعنی ٹیکسٹ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ سے بات ہوئی، صرف مسلمانوں کو الہامی کتاب سے نہیں نوازا گیا. یہ الہامی کتاب ایک حصہ ہے، پچھلی کتابوں کو تقریباً مرج کرتا ہے. تمام پچھلے دور میں لوگوں کو اسی لوح محفوظ کا حصہ دیا گیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اتنی پرفیکٹ اور اتنی سلجھی ہوئی بات ہے اگر انسان کے سمجھ میں آ جائے، اور اس سے جب ہم قیامت کو میچ کریں کہ یہ ساری باتوں سے قیامت کا کیا تعلق ہے، تو کنفرم قیامت کا تعلق نکل آتا ہے کہ آپ کو پیدا ہی کسی مقصد سے کیا گیا، اور قیامت کے دن آپ کا حساب کتاب ہونا ہے. اس لیے اپنے ٹیسٹ میں کامیاب رہنا. تو اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، لیکن پھر آگے اس کو اور اللہ تعالیٰ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے بتاتے ہیں وَمِنْكُمْ، لیکن تم میں سے مَن يُتَوَفَّى، کچھ اس جوانی سے پہلے اس جوانی پر مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ، اور کچھ تم میں سے مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ پہنچ جاتے ہیں، وہ لوٹا دیے جاتے ہیں ارذلین عمر تک. دیکھیں ارذل، ذلیل، ارذل بالکل گئی گزری عمر تک اللہ تعالیٰ کسی کو پہنچا دیتے ہیں کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے لیکن اس کی روح قبض نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بزرگوں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی تو بچوں کی بھی شکل میں ہوتا ہے. لیکن ارذلین عمر، بڑھاپے کی عمر کو، انتہائی بڑھاپے کو کہا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے رشتے ایسے جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی سے کہ ہم ان کو جب تک کہ وہ زندہ رہیں ہم انہیں مٹی میں نہیں ڈالتے، ہم انہیں پھینک نہیں دیتے. دیکھیں اس کے آگے بہت گہری، بہت بڑی بات لکھی ہوئی ہے جو آپ کو اور مجھ کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. آگے کی بات بہت سمجھنے کی ہے کہ آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کچھ کو اللہ تعالیٰ جوانی تک پہنچاتے ہیں اور کچھ کو پھر اس جوانی پر وہ موت دے کر کچھ کو انتہائی بڑھاپے تک پہنچاتے ہیں. اب یہ بات تو اتنی بتائی گئی، لیکن آگے کیا چیز ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمْ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. غور سے یہ 6 لفظوں کو سمجھیں. لِكَيْ لَا، یہ ارذلین عمر تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی انتہائی بوڑھا ہو جائے تو اللہ کے نزدیک اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تاکہ نہ وہ جانے، لِكَيْ لَا، تاکہ نہ وہ جانے، وہ علم رکھ سکے، من بعد علم، علم حاصل کرنے کے بعد، شیء، کچھ بھی. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ بہت امپورٹنٹ آیت ہے قیامت کے سنوارنے کے لیے یا قیامت میں گھاٹا پانے کے لیے. اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے پیرنٹس کی شکل میں ہوتے ہیں،
یہ ہمارے ملک کے، ہمارے مسلمانوں، غیر مسلم سب کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ان ارذلین عمر والوں سے ہم ایکسپیکٹ رکھتے ہیں کہ یہ بے تکی باتیں کیوں کرتے ہیں، یہ اتنا بیچ میں کیوں بولتے ہیں، ان کو اتنا پیسوں کا کیوں ہوس ہوتی ہے، ان کو جو چیز کو کھانے سے منع کیا گیا ہے یہ کیوں وہ کھانے کی طرف لپکتے ہیں، یہ کیوں ہمیں ستاتے ہیں، یہ کیوں مر نہیں جاتے ہیں۔ یہ گھر گھر کی کہانیاں ہیں کہ انسان اپنے بزرگوں سے، اپنے بوڑھوں سے اتنا بیزار ہے کہ بس یہ اس کی کچھ سمجھ لیں کہ وہ ایک آنکھ چراتا ہے اس بات کو کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ اس کے بزرگ کل کے مرتے آج مر جائیں، کیونکہ وہ بیزار ہے، نہ ان کو پھینک سکتا ہے، ان پر اتنے پیسے لگتے ہیں، ان کی ٹیبلٹس آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ بیزار ہے کہ یہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کیوں کہتے ہیں، یہ ہر چیز میں انٹرفیئرنس کیوں کرتے ہیں، یہ اتنا کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہ بیمار کیوں پڑ جاتے ہیں، ان کی دوائیاں اتنی لانی پڑتی ہیں، اور سب فضول ہوتا ہے کیونکہ یہ بالکل لاغر ہو چکے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہم جو ان کے بے علم ہونے کا رونا روتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے، ان کو عقل نہیں ہے، یہ کیوں بیچ بیچ میں بولتے ہیں۔ میں اس لیے اس کو قیامت سے جوڑ رہی ہوں کہ یہ اتنا بڑا گناہ کر کر ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، یا اتنا بڑا گناہ کر کر ہم ایک دن خود مکافات عمل سے گزریں گے کہ ہمیں بھی ایسا ہی بڑھاپا آئے گا، ہم موت مانگیں گے، ہمیں موت نہیں آ رہی ہوگی، خدا نخواستہ ہمارے بچے ہماری زندگی میں مر چکے ہوں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا۔ یاد رکھیے بوڑھے لوگوں کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے، جسے سورہ یاسین نے بھی بتایا ہے کہ تم بوڑھوں سے ایکسپیکٹ مت کرو کہ وہ عقل والی بات کریں گے۔ وہ بوڑھا جو اپنی جوانی میں ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، ایک سمجھدار انسان ہوتا ہے، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، کئی چیزوں میں ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بچوں سے بھی ٹافیاں مانگتا ہے، چاکلیٹس مانگتا ہے، جب وہ بچوں سے بھی بسکٹ مانگتا ہے، اور جب وہ کھاتے ہوئے گراتا ہے، اور جب وہ سالن لیتے ہوئے اپنی آستینیں بھگو دیتا ہے، ہمیں اس سے چڑ آتی ہے، ہمیں اس سے نفرت آتی ہے، ہم اس کو اپنے ٹیبل پر بیٹھا دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ ہماری باتوں کو کوئکلی سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ 2 بار 3 بار 4 بار اونچی آواز سے جب ہم کہتے ہیں تب سنتا ہے، وہ ہمیں فضول کا بلاتا رہتا ہے، اور ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں ان سے چڑ کر۔ اور یہ اللہ آپ کو اصول بتا رہے ہیں کہ تاکہ ہم اس کو ارذلین عمر تک اس لیے پہنچاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد بے علم ہو جائے۔ غور سے پڑھیں، جن ماؤں نے اپنی جوانی میں بچوں کو پال کے کھلایا، جو باپ نے ایک ایک چیز، ایک ایک پیسہ آپ کے لیے لگایا، خود کم کھایا، آپ کو زیادہ دیا، آپ کو علم والا بنایا، اتنا علم تھا اس کے پاس، آج آپ کو اس کا بے علم ہونا برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنی بے تکی باتیں کیوں کرتے ہیں، اپنے کمرے میں رہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ایک ایسا مکافات عمل ہے جو یا تو آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا اور آپ اس وقت سے سک رہے ہوں گے، اور آپ چاہ رہے ہوں گے کہ میں کسی طرح اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، جن بزرگوں کی ہم نے توہین کی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ان سے میں کسی صورت معافی کر سکوں، معافی تلافی کر سکوں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ جو وقت چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ارذلین عمر والوں سے شفقت سے پیش آنا نصیب فرمائے، اور جو اس میں ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے ساس سسر ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ سسر بھی وہ ہستی ہے جو آپ کے گھر بچہ ہوتا ہے لیکن ہاسپٹل کا خرچہ وہ برداشت کرتا ہے، آپ کے بچے کی اسکول کی فیس، آپ کے بچے کی عید برات وہ آپ سے نہیں کہتا کہ تم نے اس کی تیاری کی یا نہیں کی، وہ چپ چاپ آپ کو کچھ دیتا ہے اور آپ کے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ اللہ نے ایک سسر سے آپ کو پردہ نہ کرنے کا حکم دیا، کیوں؟
کیونکہ وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے بیٹے سے جب تعلق قائم کیا تو وہ باپ آپ کا باپ ہو گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں سگی اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، وہ بیٹیاں تو سمجھتی ہیں کہ باپ کی خدمت صرف بہو کرے گی، جبکہ بہو کو بھی بہت بڑا اجر ملے گا اس خدمت کا۔ اسے یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ اس کے شوہر کا باپ ہے یا وہ اس کے شوہر کی ماں ہے، اور اسے ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے کہ وہ اپنے بچے کو کرتی ہے، کیونکہ بچہ بھی بے علم ہے اور بزرگ بھی بڑی عمر کا بھی بے علم ہو جاتا ہے۔ یہ آج جو میں آپ کو اور میں آپ سے اور آپ مجھ سے اگر ڈسکشن کرتے ہیں اور ہم اپنے اصول پر جمے ہوئے ہیں، سٹیبل ہیں، خدا نخواستہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں ہوش بھی نہیں ہوگا کہ ہم بول کیا رہے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ارذلین عمر تک پہنچنے سے بھی بچائے۔ لیکن یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان اپنی قسمت، اپنی عمر خاص کر کے قسمت میں وہ لکھوا کر نہیں آتا ہے، وہ اللہ لکھتے ہیں۔ ہم دوسرے معاملے میں تو پھر کہتے ہیں کہ اپنی قسمت خود بنا لو، لیکن ہم عمر کے معاملے میں کہ کتنی عمر مجھ کو اور آپ کو ملنے والی ہے اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے کتنے قبر کے مردے نظر آئیں گے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے کس قدر بیزار ہوگی، کہ ہماری موت کا سن کر اسے ایک تسلی یا سکون ملنے والا ہے کہ چل بھائی اتنی عمر میں اب باپ اور ماں گئے، ذمہ داری ہٹی، یا ہماری موت کب آنے والی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ بوڑھے کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کا واویلا مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو، مت ایکسپیکٹ رکھو کہ جو تم سوچ رہے ہو وہی اسے بھی سوچنا چاہیے۔ اسے ہم جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں کتنا واضح بتایا جو کہ ہماری آخرت کے لیے اس کے سنوارنے اور اس کے بگاڑنے میں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، کم از کم میرے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم کرے، آپ لوگوں پر بھی رحم فرمائے اور ہم سب کے لیے بہترین فیصلہ فرمائے۔ تو اسی کے ہی ساتھ زمین کی ایک ایگزامپل دی جائے گی جس کو ہم انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے۔